الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين يؤمنون بالغيب صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شانه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ کل کے لیکچر کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو سماعت کیا۔ اب اس میں بیسک چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی تھی، ایک تو فرمایا کہ جس قرآن پاک کو تم پڑھ رہے ہو یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھی، فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب متقین کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ خود بیان فرمایا ہے۔ 3 نشانیاں اللہ تعالی نے متقین کی یہاں پہ بیان فرمائی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا متقی بندے کی نشانی یہ ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ تیسری نشانی متقی کی، پرہیزگار کی، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ میرے اور آپ کے خالق نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اسے رزق دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ کے اندر بھی خرچ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ آج کے سبق کے اندر جو مین ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں، یا آپ اس کو سادے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا متقی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ جو بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان لے کے آئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب مدینے والے نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اے لوگو ایک دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، صحابہ نے عرض کی سونیا آپ نے کہا ہے، ہم اس بات پہ ایمان لے کے آئے۔ مدینے والے نے ارشاد فرمایا اے لوگو مرنے کے بعد تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں تو ہم اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں، اس بات پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنت ہے، عرض کی سونے ہم نے دیکھی تو نہیں، آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا۔ میرے حضور نے فرمایا جہنم بھی ہے، سونے ہم نے دیکھی نہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں ہم نے تسلیم کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رب ہے۔ صحابہ نے عرض کی سونیا ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں، لیکن تم نے فرما دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لبوں سے یہ بات نکل چکی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے، ہم بغیر دیکھے اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ رب ہمارا موجود ہے۔
تو پھر شانیں بھی ان کو ملتی ہیں جو مشکل ویلے میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو اس وقت مانے جب کوئی نہ مان رہا ہو۔ تو پھر اللہ نے شانیں کیا دی؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونیا میں مانتا ہوں پہلے ابو بکر تھے، لیکن جب بغیر دیکھے، مشکل ہوتا ہے نا، دیکھ کے تو بڑے لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک بندے سے آپ کہیں جی فلاں جگہ پہ جائیں، اس کے کھانے کا بڑا ٹیسٹ ہے، تو بات تو مزے کی تب ہے کہ وہ اس بات کو مانے، جب کھا لیا پھر تو مان ہی لے گا، مشاہدہ کر لیا پھر تو تسلیم کر لے گا، لیکن دیکھا بھی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رب ہے۔ سونیا آپ کہہ رہے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ رب ہے۔ تو پھر مدینے والے نے فرمایا اب تم بغیر دیکھے ان باتوں کو تسلیم کر رہے ہو، تو پھر آؤ دیکھو رب تمہیں شان کیا عطا فرماتا ہے۔ جناب ابو بکر آئے، بن دیکھے مانا، اللہ نے صداقت کا تاجدار بنا دیا۔ جناب عمر فاروق اعظم آئے، بغیر دیکھے مانا، اللہ نے عدالت کا بادشاہ بنا دیا۔ جناب عثمان ذو النورین آئے، بغیر دیکھے رب کو مانا، بغیر دیکھے مانا کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، قیامت میں حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حیا کا تاجدار بنا دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آ گئی، بغیر دیکھے مانا، اللہ تبارک و تعالی نے شجاعت کا بادشاہ بنا دیا ہوا ہے۔ تو یہ کوالٹی ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ، ہمارے ہاں بھی یہ دستور ہے کہ ہم بغیر دیکھے کسی کی قدر نہیں کرتے، ہم قدر اس کی کرتے ہیں جس کی زمانہ کر رہا ہے۔ اس میں کون سا کمال ہے؟ آپ اگر کسی کو ماننا چاہتے ہیں تو پھر اس وقت مانے نا جب اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یہ لوگ اس وقت مدینے والے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ جب بہت کم لوگ تھے، اس وقت کھڑے ہوئے، تو پھر اسلام نے مقام کیا عطا فرمایا۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب ہم نے بھی تو رب کو دیکھا نہیں، ہم نے بھی تو حضور کی حدیث ہی سنی ہے، ہم نے بھی تو مدینے والے سے سنا ہے، ان کو تو رب نے کسی کو صداقت کا تاجدار بنایا، کسی کو عدالت کا بادشاہ بنایا، کسی کو حیا کا تاجدار بنایا، کسی کو رب نے شجاعت کا علمدار بنایا، شجاعت کا بادشاہ بنایا۔ ہم بھی تو مدینے والے کے غلام ہیں، ہمارے حصے میں بھی کچھ آتا ہے۔ ہم نے تو حضور کے غلاموں سے سنا ہے، صحابہ نے تو حضور سے سنا تھا، ہم نے تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے سنا ہے، تو ہمارے لیے بھی کچھ ہے۔ مدینے والے نے فرمایا تم میرے غلام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ آج سے 1400 سال پہلے مدینے والے نے ہمیں یاد رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میری باتوں کو ڈائریکٹلی سنا ہے، پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ بھی غلام ہوں گے جنہوں نے فقط میرے بارے میں سنا ہوگا، لیکن جب میری بات کو سنیں گے وہ بھی میری بات پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ سونیا ہمارے حصے میں کیا آتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ مَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، فرمایا میرے اس غلام کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی کلمہ پڑھ کے میری غلامی میں آ جائے۔ ان کو ایک خوشخبری، حضور فرماتے ہیں طوبیٰ من رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا ہے اور میرے پہ ایمان لے کے آیا اسے ایک خوشخبری ہے، لیکن وہ غلام جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جو تڑپ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، جن کی تڑپ یہ ہے کہ آ ماہی تیرے پیر چومے سا، لب کھل پیسن جد تو آسے، سردار میں کوجی کملی دے لکھا مل پیسن جد تو آسے، جن کی تڑپ یہ ہے کہ نہیں آیا میرا دلبر ماہی، اے میں بول نہ چوٹے آکاما، تو چوٹا
तेरे बोल भी झूठे तेनू ताड़ी मार उड़ावा ते जे पक्की खबर मिलन दी देवे तेनू कुट कुट चूरियां पावा आ सरदार कराजा दीदा किते रोंदी ना मर जावा। फरमाया वो गुलाम कि जो इस हसरत में जिंदगी गुजारेंगे कि एक बार मदीने वाला आ जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया तू बा सबा मर्रातिन मल्लम यरानी व आमन बी, जिसने मुझे देखा भी नहीं, किताबों में तज़किरा पढ़ा, अल्लाह के कुरान में मेरी बात को सुना, लेकिन बगैर देखे मुझ पे ईमान लेके आया। फरमाया मैं आमीना का लाल होके रब का हबीब होके उसे एक नहीं 7 खुशखबरियां अता फरमा रहा। कितनी खुशखबरियां हैं? तो फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लेके आए। मुत्तकी बंदे की पहली निशानी क्या है? वो लोग जो बगैर देखे ईमान लेके आए। अब दूसरी निशानी रब का कुरान बयान फरमा रहा है, व युकीमून सला। फरमाया कि मुत्तकी बंदे की निशानी ये है, वो नमाज को कायम करता है, नमाज की अहमियत को समझता है। आज हम क्या समझते हैं? अच्छा घर बना लिया, अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया, कारी साहब मैं जिंदगी च कामयाब हो गया। क्या ये कामयाबी है? मैं आपका रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि आए अल्लाह के कुरान से ना पूछें, रब के फरमान से ना पूछे कि बारी ताला तू किस मुसलमान को कामयाब कहता है? अल्लाह फरमाता है पढ़ो 18वां सिपारा, कद अफलहल मुमिनून। फरमाया जो मदीने वाले की गुलामी में आ गया है, रब ने उसे कामयाबी अता फरमा दी है। अब कौन सा गुलाम? फरमाया अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। फरमाया वो लोग जो नमाज में खड़े होते हैं तो इस कैफियत के साथ, खाशिऊन, वो अपने रब से डर रहे होते हैं। और फिर कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इधर नमाज पढ़ ली, बाहर जाके फिर किसी की इज्जत को उछाल लिया, बाहर जाके फिर किसी की इज्जत को पमाल कर लिया। ये नमाज की हिफाजत नहीं है। नमाज की हिफाजत ये है कि जब बंदा यहां पे आए, अर्ज करे ए बारी ताला तेरी बारगाह में आया हूं, अपना जाहिर सवार के आया हूं, मेरा बातिन सवारना तेरा काम है। अब कबूलियत की निशानी ये है, हिफाजत की निशानी ये है, बंदा बाहर निकले तो दूसरा मुसलमान उसके हाथ से महफूज होना चाहिए, उसकी जबान से महफूज होना चाहिए। फरमाया कि जब ऐसी कैफियत हो जाती है, ऐसी नमाज नसीब हो जाती है, या अल्लाह फिर मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो रब से डर के नमाज पढ़ते हैं, ये लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो खुशू व खुजू के साथ पढ़ते हैं, आजिजी इनकिसारी के साथ पढ़ते हैं, अपने रब की याद में मस्त होकर नमाज पढ़ते हैं। या अल्लाह इनको मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं जिनको रब ने जन्नत का वारिस बना दिया हुआ है। और फिर जन्नत के भी मर्तबे हैं, जन्नत के भी मर्तबे हैं, और एक है जन्नतुल फिरदौस। तो या अल्लाह इनको कौन सी मिलेगी? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही तो वो लोग हैं जिन्हें मैंने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया हुआ है। हुम फीहा खालिदून, फरमाया एक मुद्दत के लिए नहीं, हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे। तो ये नमाज की अहमियत है, ये नमाज का मकाम है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आप इसकी भी तिलावत समात फरमाएं। हजरत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका कौनैन, जाने कौनैन, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अच्छे तरीके से वुज़ू करे, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 रकत नमाज खड़े होके इस कैफियत के साथ पढ़े
کہ اس کا دل بھی رب کی طرف متوجہ ہو، اس کا چہرہ بھی رب کی طرف متوجہ ہو، یعنی اس کا ظاہر بھی رب کی طرف ہو، اس کا باطن بھی رب کی طرف ہو۔ سونیا پھر اس کو ملے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جو اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی ظاہر بھی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، رب ایسے غلام کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو متقین کی دوسری نشانی بیان فرمائی، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو پرہیزگار ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں پہ بیان فرمائی متقی بندے کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اسے رزق دیا ہے نا اس میں سے وہ ہماری راہ کے اندر بھی خرچ کرتا ہے۔ اسے کوئی ماڑا نظر آ جائے، کوئی دکھی نظر آ جائے تو اس کے قریب جا کے اس کے آنسو پوچھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یار تیرا درد میرا درد ہے، اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا جب اس انداز سے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیک لوگوں کی فہرست کے اندر شامل فرما لیتا ہے، متقین کی فہرست کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ اور فی زمانہ جیسا دور ہے، اس دور کے اندر لوگ یقیناً بڑے پریشان ہیں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، کسی کے زیادہ آنسو نہیں نہ پوچھ سکتے، ایک آنسو ہی پوچھتے، ایک آنسو ہی پوچھتے، اور ضروری نہیں کسی کے آنسوؤں کو آپ پیسوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ پیسوں سے ہی لا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو مالی طور پہ بھی اس کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ کے سامنے اپنا سارا دکھڑا رکھے تو پھر ہی آپ کہیں یہ ضرورت مند ہے۔ اگر آپ تلاش کریں گے تو بڑے مل جائیں گے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دور کے اندر پریشان ہیں، اس دور کے اندر مجبور ہیں، لیکن فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے نیک بندے کی نشانی یہ ہے میرے دیے ہوئے رزق میں سے وہ میرے بندوں پہ بھی خرچ کیا کرتا ہے۔ کن پہ خرچ کرتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے آنسوؤں کو آپ صرف مال کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، کوئی اچھی بات کر کے، کوئی پیاری بات کر کے، جس طرح مدینے والے نے اپنے غلاموں کو خوشیاں نصیب فرمائی ہے۔ حضور گفتگو فرماتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پھول کھل رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ سنا ہے ان کے لہجے سے پھول کھلتے ہیں، سنا ہے ان کے لہجے سے پھول کھلتے ہیں، گر یہ بات ہے تو آؤ بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ مدینے والے کا فرمان ہم سنتے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، بے سہاروں کو سہارا نصیب ہو جاتا ہے، جو بے سکون ہے ان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی مدینے والے کے نوکر ہیں، ہم کوئی میٹھی بات کر کے کسی کے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ کیا ہم نے صرف تلخ باتیں کرنی ہے؟ کیا ہم نے سامنے والے کو ڈیگریڈ ہی کرنا ہے؟ کیا ہم نے سامنے والے کو نیچا ہی دکھلانا ہے؟ نہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، فرمایا اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے نا یار میں اسے ہنس کے بولوں گا کیا ہو جائے گا، فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا، تو اس سے مسکرا کے بات تو کر، سارے غم نہ دور ہوئے اور ہمیشہ کے لیے نہ ہوئے تو کم سے کم وقتی طور پہ تو اسے سکون ملے گا، اس وقت تو اسے راحت ملے گی، اس وقت تو اسے مزہ آئے گا، زندگی کا لطف آئے گا، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آس اور امید کے ساتھ آئے گا تیرا بندہ ہوں مولا،
تو مجھ سے پیار کرنے والا ہے جس طرح دیگر پہ کرم فرمایا ہے، یا اللہ مجھ پہ بھی اپنا کرم فرما دے۔ تو فرمایا کہ متقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ تینوں کی ہم نے تفصیل مختصر وقت کے اندر پڑھی ہے۔ اب آئیں قرآن پاک میں، ہم اس کا ترجمہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین، الذین کا معنی ہے وہ لوگ۔ یہ وہ لفظ ہے جو قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے کوشش فرمایا کرے، یہاں پہ سننے والا سیشن تو نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ اس کلاس کے بعد اسے تھوڑا سا بھی وقت دیں گے نا، تو مجھے امید ہے کہ کئی فیصد تک تو آپ کو کلاس میں ہر بات سمجھ آ جاتی ہوگی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا مزید ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ جو تھوڑی بہت کسر رہ جاتی ہے اللہ وہ بھی پوری فرما دے گا۔ تو الذین فرمایا وہ لوگ جو، وہ لوگ، الذین کا معنی کیا ہے؟ وہ لوگ، یؤمنون کا مطلب ہے ایمان لائے، یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں اس چیز کو جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو، جو سامنے نہ ہو، جو پوشیدہ ہو۔ تو الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لے کے آئے، بالغیب بغیر دیکھے، بالغیب بغیر دیکھے۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو کا مطلب یہ بھی بڑی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور عموماً اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور یہ پہلے والے جملے اور دوسرے والے جملے کے درمیان ملاپ کا ذریعہ ہوتی ہے، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے بغیر دیکھے، اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، یہ اصل میں تھا من ما، مما اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ من ما۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم نے ملایا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو جائے۔ اصل میں کیا تھا؟ وَمِن ما، ملایا اس کو تو وَمِمَّا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وَمِمَّا۔ من کا مطلب کیا تھا؟ سے، اور ما کا مطلب کیا ہے؟ جو، اور اس میں سے جو، اس میں سے جو، رزقنا کا مطلب ہے ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، یعنی اپنے بندوں کو، اور ان میں سے جن کو ہم نے رزق دیا ہے، ينفقون، فرمایا کہ وہ ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنے والے، ينفقون خرچ کرنے والے۔ تو اس آیت کا اب ہم آسان ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ کے اندر بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو آج کے اس سیشن کے اندر ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے فہم کے اندر، ہمارے ذہن کو وسعت نصیب فرمائے، اور یہ سمجھنا اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اور آج کے سبق کے اندر، کل ہم نے غسل کے فرائض کے حوالے سے پڑھا تھا کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ دل کو تسلی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی تسلیاں نصیب فرمائے۔ انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں وہ محنت کر رہا ہے تو سامنے والے بھی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو غسل کے کتنے فرائض تھے؟ 3۔ بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کل احباب نہیں تھے چلیں ان کے ذہن میں بھی آ جائے، اور اگر پہلے سے ہے تو مزید پختہ ہو جائیں گے۔ تو غسل کے 3 فرائض تھے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سارے ظاہری جسم پر پانی بہانا، سارے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ آج ہم نے پڑھنا تھا غسل کا طریقہ کیا ہے۔
اب عموماً یہاں پہ بھی لوگ بڑا کنفیوز ہوتے ہیں، قاری صاحب میں نہایا ہوں تو میں نے غسل نہیں کیا، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ انسان نہاتا بھی ہے تو اس کو شاید علم نہیں ہوتا، اس کا غسل ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مزید ہم جب سمجھ لیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ایک بندہ جس کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ اس پر غسل کیا ہے، فرض ہے، اس پر غسل کیا ہے، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوا ہے، بڑے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، تو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اب سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ جب وہ استنجا خانے کے اندر داخل ہو یا غسل خانے کے اندر داخل ہو تو سب سے پہلے وہ استنجا کرے۔ کیا کرے؟ یعنی فراغت حاصل کرے، چھوٹا واش روم ہے، بڑا واش روم ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں، تو ہم تو عربی کے اندر استنجا بولتے ہیں، ہمیں اس کا زیادہ پتہ ہے، تو استنجا کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی قسم کی نجاست اس جگہ کے اندر موجود ہے تو وہ یورن کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے باہر آ جائے گی۔ کیا ہوگا؟ باہر آ جائے گی۔ اب اچھی طرح اپنے جسم کو، اگر وہاں پہ کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اب آپ نے استنجا وغیرہ کر لیا، اس کے بعد غسل کا اب طریقہ شروع ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اندر ہی ہے ویسے، لیکن سب سے پہلے آپ اس طرح وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اسی طرح آپ کلی کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ گرگرا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ گرگرا کر لیا، ویسے وضو کے اندر بھی گرگرا ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ناک میں پانی چڑھایا، پھر ہم نے منہ کو دھویا، پھر ہم نے بازوؤں کو دھویا، پھر ہم نے سر کا مسح کیا۔ اب یہاں تک ٹھہر جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پاؤں کو نہیں دھونا، جتنا نماز کی طرح ہم وضو کرتے ہیں اتنا وضو کر لینا، صرف اپنے پاؤں کو نہیں دھونا، اپنے پاؤں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے نماز کی طرح کا وضو کر لیا تو اپنے دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، پھر اپنے بائیں کندھے پہ پانی بہانا ہے، اس طرح بہانا کہ یہ والا جسم کا حصہ اگر ادھر پانی بہ رہا ہے تو کوئی حصہ ادھر سے خشک نہ رہے، اور اگر ادھر سے پانی بہا رہے ہیں تو اس طرف کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور اب آپ نے شاور کے نیچے آ کے یا نل کے نیچے آ کے اپنے سارے جسم پہ اس طرح پانی بہانا ہے کہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں نا تو ان کو بالخصوص خیال رکھنا چاہیے، وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ ایک تہہ جسم کی بن جاتی ہے، تو اس تہہ کے اندر پانی نہیں پہنچتا، تو کھڑے ہو کے ادھر بھی یا بیٹھے بیٹھے ہی جسم کا وہ حصہ حرکت میں لا کے وہاں تک پانی پہنچائے، اور پھر اسی طرح یہ جو ناف ہے اس کے اندر بھی پانی اچھے طریقے سے پہنچائے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی ظاہری حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب شروع میں ہم نے ایک چیز چھوڑی تھی، وہ کیا تھی؟ پاؤں کو دھونا۔ جب آپ نے سارے جسم پہ پانی بہا لیا ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آخر میں آپ اپنے پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ پاؤں کو دھو لیا، آپ کا غسل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ لیکن یہ جو پاؤں کے دھونے والا مسئلہ ہے نا، اس کے اندر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ بہتا رہتا ہے، تو پھر آپ سٹارٹ کے اندر بھی اپنے پاؤں کو دھو سکتے ہیں، جہاں پہ وضو کیا تھا نا سارا، تو اس وقت بھی آپ اپنے پاؤں کو دھو سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے پاؤں کو آخر میں دھویا جائے تاکہ اس جسم سے جو ناپاکی دور ہو رہی ہے اس کا پانی نیچے آ رہا ہے، تو آخر میں جب دھوئیں گے تو وہ اس کا اثر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک ہمارے لیے دین متین کو سمجھنا آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔